السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ جتنی ہماری زندگی میں مشکلیں، پریشانیاں اور آزمائشیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو دور کر دے اور ہمیں سکون اور اطمینان دے دیں۔ اچھا جی، یہاں میں اپنے لیے پراٹھا بنا رہی ہوں کیونکہ کل گوبھی بنائی تھی تو بچے اسکول چلے گئے۔ میں تو ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ میں نے بنا کے دیا تھا گوبھی والا پراٹھا، کیونکہ انہیں گوبھی والا پراٹھا جو اچھا لگتا ہے۔ کول ان کے پراٹھے جو ہوتے ہیں نا گوبھی آلو اور مولی والے، بس صبح کے ٹائم کھائے جاتے ہیں، دوپہر کو نہیں کھائے جاتے، لیکن میں ہمیشہ سے جو ہے دوپہر کو کھاتی ہوں۔ تو میں نے پراٹھا بنایا اور اس کے اوپر میں نے اس طرح کر کے سالن ڈالا، اتنا مزہ آتا ہے اس طرح کھانے کا۔ ساتھ چائے دی ہوئی ہے، چائے دی نہیں، چائے میں پی رہی ہوں۔ ہسبینڈ نے جو ہے نا وہ ناشتہ کر لیا، بچے چلے گئے اسکول، اور یہ میرے ٹائم اتنا مزے کا، اتنا سکون سے میں اب ہسبینڈ کو یاد کرتی ہوں نا کہ جب بچے چل جاتے ہیں تو ہم بیٹھ کے اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور میں دل کھول کے اپنے ہسبینڈ سے باتیں کرتی ہوں، اور یہ چیز مجھے اتنی مس کرتی ہے نا، میں کہتی ہوں کب میں ان کے پاس جاؤں گی ہمیشہ کے لیے اور میں اس طرح باتیں کروں گی۔ چلیں جی، یہ ٹائم آ گیا ہے شام کا، دوپہر کا ٹائم جو ہے نا وہ ہو گیا اسکپ۔ تو یہ جو میرے ہسبینڈ جب آئے ہیں نا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی ملنے ان کو آتا ہے، تو میری جٹھانی کا بیٹا جس کی میں کو بتایا تھا کہ شادی ہونی ہے وہ ملنے آیا ہوا ہے، تو یہ میں بسکٹ وغیرہ اس کے رکھ رہی ہوں۔ اچھا، یہ بسکٹ میرے ہسبینڈ لے کے آئے ہیں اور ہم نے اس کی مت ماری تھی بسکٹ کی، یعنی کہ ہمیں اتنے اچھے لگ نہیں رہے تھے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہسبینڈ کیا لے کے آ گئے، تو میرا بیٹا جو ہے نا جس شاپ سے میں گروسری لے کے آتی ہوں نا وہاں پہ گیا، تو اس نے کہا ماما جی یہ جو بسکٹ ہم لوگ پسند نہیں کریں، یہ تو 200 کے ہیں بسکٹ۔ تو میں نے کہا جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر میں وہاں پہ گئی تو مجھے یقین آیا، تو میں نے کہا اتنے مہنگے بسکٹ آخر اس میں ہے کیا؟ شاید یہ باہر سے آ جائیں، پاکستانی لوکل نہیں ہیں، اس وجہ سے مہنگے ہیں۔ بہرحال اب یہاں پہ جی چائے پی جا رہی ہے، اور بچے چونکہ پاپا آئے ہوئے ہیں تو بچے آج کل گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، اور یہاں میرے ہسبینڈ کا دل کر رہا تھا کہ وہ نا بکرا نہیں کھائیں، تو یہ نیکسٹ ڈے ہے، ٹھیک ہے، تو بچے یہ ناشتے میں وہ لے رہے ہیں یہ چیزیں، اور یہ میں اپنی 2 ٹوکریاں لے کے آئی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ ضرورت پڑ رہی تھی چیزوں کی، تو میں نے یہ 2 ٹوکریاں لی ہیں، بس اچھی لگی مجھے، کچھ ضرورت بھی تھی، اور ساری پانی کی بوتل بیٹے نے منگوائی تھی کیونکہ آج کل بیٹا ہے، کیونکہ عمر ایسی ہے نا، منہ پہ جو ہے پمپلس وغیرہ نکلتے ہیں، 15-16 سال کا بچہ ہو جائے، تو میں سے کہتی کہ آپ نے ڈیلی پانی پیا کرو۔ یہ سبزی کچھ آئی ہوئی ہے، اور یہ میں بول لے کے آئی ہوں خشکی کے لیے، آٹے کے لیے، اور یہ مجھے اچھا بہت لگا تھا، میں کافی دیر سے چاہ رہی تھی کہ مجھے اتنا سا نا، یعنی اتنی اونچائی والا کوئی بول مل جائے۔ مل تو کافی رہے تھے لیکن بہت زیادہ مہنگے ہوتے تھے، تو پھر بہت مہنگی چیز آپ لے لو نا تو پھر نہ پھینکنے کو دل کرتا ہے تو نہ رکھنے کو دل کرتا ہے، تو پھر میں اتنی مہنگی چیز لے کے نہیں آتی ہوں تاکہ کچھ عرصے بعد نا اس کو میں چینج کر لوں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مہنگی بندہ لے آتا ہے، لیکن اس کا میں نے کہا نہیں چلے، یہ مجھے اچھا لگا تھا، کچھ اس کے اوپر ڈھکن تھا، تو یہاں پہ جی ہسبینڈ بکرا نہیں کھا رہے ہیں، حالانکہ میں یہ چیزیں نہیں زیادہ تر کھاتی ہوں، لیکن چونکہ ہسبینڈ کھا رہے تھے ان کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھ میں بھی جو ہے نا وہ بکرا نہیں کھانے لگ گئی، اور بہت ہی زیادہ مزیدار ہے، اور یہ سلمان والوں کی بکرا ہے جو میرے ہسبینڈ کو پسند آ گئی، شکر ہے، ورنہ ان کو اتنی جلدی چیزیں پسند نہیں آتی ہیں، اور یہ میں ڈپ کر کے کھا رہی ہوں کیونکہ مجھے جو ہے نا اس طرح پیالے میں ڈال کے چائے کے اندر اس طرح بکرا ڈال کے نا وہ اچھا نہیں لگتا اتنا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے دوپہر کا، اور بچوں کے لیے میں نے بنا لی ہے آلو والی روٹی بنا رہی ہوں، کیونکہ بقول میرے ہسبینڈ کے یہ پراٹھے جو آلو والے ہوتے ہیں، مولی والے ہوتے ہیں، اور جو بھی یعنی کہ پراٹھے اس طرح کے ہوتے ہیں نا، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، گوبھی والے، یہ صبح کھائے جاتے ہیں ناشتے میں، لیکن ہماری امی نے کبھی بھی ہمیں ناشتے میں جو ہے نا اس طرح کے پراٹھے نہیں دیے تھے، تو مجھے عادت نہیں تھی، اس وجہ سے میرے بچوں کو بھی عادت نہیں ہے، جو میں نے چیزیں سیکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ میں نے ہی بچوں کو وہی سکھانی ہے، تو میں بچوں کے لیے دوپہر کو نا میں نے آلو والے پراٹھے بنا لیے، ان کو آلو والے پراٹھے بنا کے دے رہی ہوں، اور یہ سب سے ایزی کام مجھے لگتا ہے جب کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو نا، تو پھر میں آلو والے پراٹھے بنا دیتی ہوں، بچے خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، اور بچے صرف آلو والے پراٹھے کھاتے ہیں، جسے مولی والے پراٹھے نہیں کھاتے ہیں، تو میں وہ کھاتی ہوں، مجھے مطلب کہ میرا تو فیوریٹ ہے آلو نہیں مولی والے پراٹھے، ویسے آلو والے بھی کھا لیتی ہوں لیکن مولی والے میرے فیوریٹ ہیں، اور میں سردیاں انتظار کرتی رہتی ہوں کہ کب سردیاں آئیں تو کب میں مولی والے پراٹھے کھاؤں۔ یہاں میرا بیٹا لاڈیاں کر رہا ہے، ساتھ میں نے بنا لی ہے اپنے لیے چائے، اور چائے بن رہی تھی، باہر بارش ہو رہی تھی، تو ہسبینڈ نے جی فرمائش کر دی کہ نہیں، ہسبینڈ نے فرمائش نہیں کی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کچھ کھانے کو دل کرے کیا کرے، تو میں نے ہسبینڈ کو بولا پکوڑے بنا لیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی بنا لو پکوڑے، تو بارش ہو رہی ہے، بارش میں جا کے وہ یہ پالک لے کے آئے ہیں، اب ان کا دل کر رہا تھا تو بارش میں چلے گئے، سارے آلو لے کے آئے ہیں، تو آلو ویسے پڑے ہوئے تھوڑے سے، لیکن نہ پھر میں نے کہا چلو منگوا لیتے ہیں۔ یہ پالک ہے، میں اپنی بیٹی کو بتا رہی ہوں کہ اس طرح جو ہے نا پالک بنائیں، اور آپ کو پتہ ہے جب باپ آئے ہوتے ہیں نا
تو پھر بیٹیاں جو ہے نا وہ بہت شوق سے جو ہے نا پاپا کے آتے جو یعنی کہ چیزیں بنا کے پاپا کو بنا کے کھلاتی ہیں. جس طرح میرے ابو آتے تھے تو ہم لوگوں کو بہت شوق ہوتا تھا, تو ہم نا مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں نا وہ ابو کو بنا کے کھلاتے تھے, ابو خوش ہوتے تھے. اس طرح بیٹی جو لگی ہوئی ہے ساتھ, کیونکہ پاپا کھائیں گے تو تعریف ہوگی, پر ہم دونوں ہی لگے ہوئے تھے. اور یہاں میں نے نمک مرچ ہلدی اور ثابت زیرہ اور کیا کہتے ہیں سفید زیرہ, اور میں نے اس میں ڈالا ہے سوکھا دھنیا, اور نمک ڈالا میں بھول گئی تھی. اور پانی میں نے اس میں نہیں ڈالا کیونکہ مجھے نا زیادہ یعنی کہ بیسن والے نہیں پکوڑے چاہیے, مجھے ویجیٹیبل پکوڑے چاہیے. تو جتنا پانی یہ سبزیاں چھوڑتی ہیں اتنا نکلا تھا. اس کے بعد میں نے اس کے اندر نا تھوڑا سا پانی ڈالا ہے, اور جسٹ 5 منٹ پہلے میں نے ڈالا اس کے اندر میٹھا سوڈا, کیونکہ میٹھا سوڈا بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, یعنی کہ اس سے پکوڑے بہت خستہ اور مزیدار بن جاتے ہیں. اور اس طرح میں ہاتھ کے ساتھ جو ہے نا وہ پکوڑے بنا رہی ہوں. اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے ہسبینڈ کو بولا کہ میں روٹی بھی بنا لوں, تو انہوں نے کہا کہ بنا لو روٹی. میں نے کہا چلو میرا بھی جو ہے نا کھانے کا جو ہے نا شام کا ٹائم ہے, تو میں نے کہا چلو میرے بھی کھانے کا ٹائم جو ہے نا, یعنی کہ کھانا جو ابھی کھا لیں گے تو میرا وہ سسٹم جو ہے نا دوبارہ کھانے والا وہ بچ جائے گا. تو ساتھ میں نے آٹا بھی گوندھ لیا اور ان کو یہ روٹیاں بنا کے دے رہی ہوں, اور ساتھ ساتھ پکوڑے بن رہے ہیں, ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ روٹیاں بن رہی ہیں. اور ویسے مجھے بھی پکوڑوں کے ساتھ جو ہے نا روٹی کھانا بہت اچھا لگتا ہے. یہ بیٹی بھی ساتھ لگی ہوئی تھی, میں بھی ساتھ لگی تھی, ساتھ ساتھ پکوڑے بن رہے ہیں. اور میرے ہسبینڈ کو پکوڑے اتنے پسند آ رہے تھے تو وہ بس یعنی کہ وہ تعریف کرنے میں بڑی کنجوسی کرتے ہیں, لیکن آج وہ بڑے تعریف کر رہے تھے کہ بڑے مزیدار بڑے ملائی طرح کی پکوڑے بنا رہی ہو, بہت اچھے بنے تھے. میں نا صرف اتنا بیسن ڈالتی ہوں کہ کوٹنگ ہو جائے سبزی یہ یعنی کہ ویجیٹیبلس کی, بہت زیادہ بیسن یوز نہیں کرتی ہوں. ہنستا یا کرکرے سے پکوڑے ہوتے ہیں نا تو وہ اچھے لگتے ہیں. اور سب بچے بھی بڑے خوش ہو کے کھا رہے تھے, ہسبینڈ بھی کھا رہے تھے. اور یہ مرچیں میں مرچوں والے پکوڑے جب میں بناتی ہوں نا پکوڑے, تو مرچوں والے پکوڑے میں اپنے لیے بناتی ہوں, اس کے بغیر مجھے مزہ نہیں آتا. لیکن اب آج نا یعنی کہ بارش ہو رہی تھی تو بالکل بھی سبزیوں والی دکانیں اتنی کھلی نہیں تھی, تو یہ گھر پہ تھوڑی سی مرچیں پڑی ہوئی تھیں, تو پھر میں نے وہ کھا لی. یہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ جناب جی کھا رہے ہیں پکوڑے, اور ساتھ ساتھ تعریفیں کر رہے ہیں. اور میرا دل خوش ہو رہا ہے, کیونکہ جب ہسبینڈ تعریفیں کبھی کبھی کر رہے ہیں تو بھی خوشی ہوتی ہے. اور ساتھ بچے بھی کھا رہے ہیں. اور اب میرا ٹائم آ گیا, میں کھانے لگ گئی ہوں. اور یہ 2-3 مرچیں تھیں, وہی میں نے جو ہے نا پکوڑوں میں بنا کے جو ہے نا کھا لی. اور اس کے بعد میں کچھ جو ہے نا وہ لے کے آئی تھی گروسری, یہ کالی مرچیں میں لے کے آئی ہوں. اور تو یہ ثابت زیرہ, اس کے علاوہ یہ پیپر ٹاول کچن ٹاول جو ہوتے ہیں وہ, ساتھ یہ شاید بریانی مسالہ ہے تو نمایاں نظر نہیں آ رہا. یہ لے کے آئی ہوں میں ٹیشو چاہیے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہے. بچے جب چھوٹے تھے نا تب میں کٹھی سبزیاں نہیں اکٹھا راشن جو ہوتا ہے نا جس طرح گروسری کر لیتی تھی, کیونکہ بچوں کو چھوڑ کے جانا گھر میں اور یہاں بچوں کو ساتھ لے کے جانا بہت ہی مشکل ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے نا میں اب اتنی زیادہ یعنی کہ اس ٹائم شاپ بھی کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی, بہت دور سے ہوتی تھی, تو پھر میں وہاں سے ایک ہی بار جانا ہوتا تھا. لیکن اب اتنی زیادہ شاپس ہو گئی ہیں کہ میں جو ہے نا جب جتنی ضرورت کی چیز ہوتی ہے نا بیسک چیزیں لے آتی ہوں میں, جس طرح یہ آئل ہو گیا, یہ چیزیں جو ڈیلی یوز ہوتی ہیں. ورنہ تو کوئی چیز اسپیشل بنانی ہو تو پھر آرام سے جاتے ہیں تو جا کے لے آتے ہیں, چاہے مہینے میں کئی بار جانا پڑ جائے. اور یہ چیا سیڈ میں لے کے کافی عرصے سے نا میں ڈھونڈ رہی تھی, مجھے مل نہیں رہے تھے. اچھا میں نے سنا ہے کہ تخم لنگا جو ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے, یہ چیا سیڈ علیحدہ چیز ہوتی ہے, پتہ نہیں مجھے. ویسے میں نا کھلے لے کے آئی تھی جو تخم لنگا ہوتا ہے, تو اس میں اسمیلس اتنی آ رہی تھی تو میں نے نا دوبارہ وہ یوز نہیں کیے. لیکن مجھے چیا سیڈ جو ہے نا آج میں گئی تو ان کے پاس پہلے تو یہ چیا سیڈ کا بڑا پیکٹ ہوتا تھا, لیکن میں نے فرسٹ ٹائم یوز کرنے تھے تو میں نے کہا نہیں اتنا بڑا نہیں لینا, تو آج میں فرسٹ ٹائم لے کے آئی ہوں. اب یہاں یعنی کہ میں چاہتی تھی کہ مجھے یہ ملے مجھے یوز کرنے سے ویٹ لاس کرنے کے لیے, تو یہ مجھے آج مل گیا, میں یہ لے کے آئی ہوں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ میں جو یوز کیا کروں گی اس کو. ساتھ یہ بادام لے کے آئی ہوں. بچے ویسے بادام نہیں کھاتے, لیکن کوئی سویٹ چیز بنے تو بادام جو ہے نا وہ کھا لیتے ہیں. میں نے بھگو کے کھانے ہوتے ہیں کیونکہ ویٹ لاس کے لیے اچھے ہوتے ہیں. ساتھ یہ میں نمک لے کے آئی ہوں, سوئیاں لے کے آئی تھی جو کہ بن گئی ہیں, اور ایک سانس میں بولتی جا رہی ہوں. اچھا یہ میں اسٹیویا جو ہے نا وہ لے کے آئی ہوں چائے میں ڈالنے کے لیے. یہ محل میں کوئی ہرب ہوتی ہے, کوئی پتے ہوتے ہیں جو میٹھے جو ہوتے ہیں وہ چائے کو میٹھا کر دیتے ہیں, ایسے نیچرلی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ میرا سارا سودا پڑا جو ابھی نہیں میں اکٹھا کروں گی, میں بنا رہی ہوں جی مٹروں والے نہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, سفید چنا والے چاول بنا رہی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ گھر سے باہر گئے ہوئے ہیں, میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹی تھی اور ہسبینڈ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہیں, فون ان کا گھر پہ ہے
اور بچوں نے کہا کہ پاپا کو ہم نے کہا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں، تو بچے کہتے تھے کہ پاپا کہتے ہیں اچھا میں ابھی آتا ہوں، تو 1.5 گھنٹہ ان کو ہو گیا گئے ہوئے، اور میں اتنی ٹینشن میں آ رہی ہوں۔ یہاں میں مرچیں دیکھ رہی تھی کہ مجھے جو ہے نا کل مرچیں مل نہیں رہی تھیں، اور آج اتنی مزیدار سی مرچیں ملی ہوئی ہیں، اور جو میں بنا رہی ہوں۔ اور میرا اس سالن یعنی کہ میرے چاول بنتے جا رہے تھے، لیکن ہسبینڈ کا کوئی پتہ نہیں تھا، اور مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی تھی نا کہ وہ کہاں چلے گئے ہوئے ہیں۔ اور جہاں مجھے امید تھی نا کہ وہ یہاں گئے ہوں گے، میں فون کیا تھا لیکن نا وہ وہاں پہ نہیں تھے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ ٹوکریاں بھی لے کے آئی ہوں، یہ فی الحال تو میں لے کے آئی تھی فریج میں رکھنے کے لیے، ویجیٹیبل کے لیے، لیکن ابھی میں نے اس کو یوز نہیں کیا، کیونکہ ہسبینڈ آئے ہوئے ہیں نا، تو بس میرا زیادہ کام کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا سارے کام چھوڑ کے ان کے پاس ہی بیٹھی رہوں۔ اور یہ بول لے کے آئی تھی، 3 قسم کے بول ہیں، یہ درمیانہ سائز ہے، اس سے چھوٹا یہ سائز ہے، اور ایک بڑا سائز جو ہے نا وہ بھی میں نے یوز نہیں کیا، وہ پڑا ہوا ہے۔ اور 2 عدد جو ہے نا میں یہ والی ٹوکریاں لے کے آئی تھی، جو مجھے تھا کہ میں اپنے سنک میں رکھوں گی، جو اسپون وغیرہ دھو کے نا آرام سے، یا کپ شیشے کے گلاس بندہ ادھر رکھ لیتا ہے، لیکن نا یہ میرے سنک کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی تھی، تو لیکن مجھے اتنی اچھی لگ رہی تھی، میں نے کہا اس کو نا میں نے چینج نہیں کروانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کی بھی ضرورت تھی، اور میں یہ کپ لے کے آئی ہوں۔ یہ کپ مجھے بہت زیادہ اچھے لگے تھے، وائٹ کلر تو مجھے ویسے بڑا پسند ہے، اور یہ اس کا مناسب سا مجھے سائز لگا تھا چائے پینے کے لیے، کیونکہ سردیاں ہیں تو بالکل چھوٹے چھوٹے کپ جو ہے نا وہ مجھے اتنے اچھے نہیں لگتے ہیں، بالکل ایسے بندہ کہتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے کپ میں چائے دینا کسی مہمان کو، تو بندہ لگتا ہے جیسے نا چول پنے کر رہا ہے۔ تو تھوڑے میں بڑے سائز کپ لے کے آئی تھی، ساتھ یہ میں گلاس لے کے آئی تھی، لے کے میں کافی دنوں کی آئی ہوں، لیکن دکھا میں اب رہی ہوں۔ اور یہ مجھے گلاس چھوٹے اچھے لگتے ہیں، کیونکہ بڑے گلاس جو ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں، تو ان کو دھوتے ہوئے نا میرے ہاتھ میں بہت برا کٹ لگ گیا تھا ایک بار، تو اس کے بعد سے میں نے توبہ کر لی کہ کبھی میں نے پتلے اور لمبے گلاس نہیں لے کے آنے، میں اس میں چھوٹے گلاس ہی لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باتوں کے اندر میرے جو چاول ہیں نا چنوں والے وہ بھی بن گئے ہیں، اور ہسبینڈ ابھی تک نہیں آئے ہوئے، اور میں اتنی ٹینشن میں آئی ہوئی ان کا انتظار کر کر کے نا۔ پھر بچوں نے کہا کہ ماما بھوک لگ رہی ہے، آپ ہمیں کھانا دے دو، تو میں نے کہا چلو آپ کھا لو کھانا، کیونکہ پاپا کو دور دور تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کب آئیں کب نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ بچوں کو میں نے کھانا دیے، ساتھ میں اپنے لیے چاول ڈال رہی ہوں۔ اور یہ دہی بڑے جو ہے نا میری بیٹی نے کل بنائے تھے، تو ہسبینڈ جو ہے نا ہم جب بنائے نا دہی بڑے اس طرح، تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ میں دہی بڑے خراب کر دی ہیں۔ ہم نے کہا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ جب بناتے ہیں نا، کیونکہ وہ باہر ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جب بناتے ہیں تو ہم یہ سارے جتنے پیاز دہی کے علاوہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں ہم علیحدہ مکس کر لیتے ہیں، پودینے والا دہی علیحدہ ہوتا ہے، میٹھی چٹنی علیحدہ، اور دہی علیحدہ رکھ لیتے ہیں، جس نے بھی ضرورت ہوتی ہے نا، تو وہ یہ جو آلو اور یہ پکوڑیوں کا جو مکسچر پیاز کا پڑا ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، جتنا دہی وغیرہ ڈالنا ہوتا ہے اس طرح کھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا چلیں آپ کی اپنی مرضی، ہم نے تو اتنے بنائے ہیں کہ ہم لوگ آج ہی کھا لیں، آپ نے 2-3 دن کھانے ہوتے ہیں، جس وجہ سے آپ کو وہ بہتر لگتا ہے۔ اور یہ ہسبینڈ آ رہے ہیں، تو یہاں میں ان سے جو ہے لڑ رہی تھی، اور انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان سے لڑ رہی ہوں، اور پھر کہتے تھے میں ادھر ہی گیا تھا، میں کہاں چلی گیا تھا، بہرحال مجھے بہت ٹینشن ہو رہی تھی، میں شکر کیا کہ آئے ہیں۔ ہسبینڈ جو ہیں وہ ساتھ جلیبیاں لے کے آئے ہیں، جس کو دیکھ کے جو ہے نا سب خوش ہو گئے ہیں، اور اب ہم سے کھا رہے ہیں۔ اور میری ویڈیو کا اور اینڈ، تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور سبسکرائب تو آپ لازمی کریں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔